ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ خوش، اللہ کا حبیب خوش۔ آج ہمارے سے ماں باپ خوش کوئی نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بال کٹوا لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے۔ اماں کہتی گریبان کا بٹن بند کر لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے۔ اماں کہتی حالت کیا بنا رکھی ہے، ماں کو یوں کر کے کہتا خبردار میرے ویرا خبردار۔ ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے، انہوں نے ماں کو یوں کیا تھا، خدا کی قسم مرتے ہوئے کلمہ ہی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ کائنات کا نبی بھی تشریف لے گیا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہے، یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کو بلا کے لاؤ۔ کہاں تو بیٹے سے ناراض ہے، کہاں ناراض ہوں، کہ معاف کر دے، کہ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا تو معاف نہیں کرتی، اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا ہے، کہ نہیں کروں گی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ، آگ جلاؤ، کیا کرو گے، کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالوں گا۔ ماں جتنی بھی اللہ اکبر ظالم بن جائے لیکن اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا معاف کر دے، ماں نے کہا معاف کر دیا۔ علقمہ مسکرائے، لا الہ الا اللہ پڑا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر رحمت والا نبی غسل میں تدفین میں شامل ہوئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر سب کو قریب بلا لیا، اور میں دیکھو یہ علقمہ تھا، اگر میرے عزیزوں ماں معاف نہ کرتی تو محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اس پر خدا کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر مصطفیٰ کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان والناس اجمعین تمام انسانوں کی، درندوں کی، پرندوں کی اس پر لعنت ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں کا نافرمان ہو، اس پہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ بے شک رمضان میں تکاب بھی بیٹھ جائے، ہم مدینے میں افطاریاں بھی کر لے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا، چیچا وطنی کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اللہ اکبر۔ اس وقت علماء اونٹوں پر گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے یا بس سے شہروں میں ملتی تھی، اور میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے میں بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑا تھا، ایک فقیر بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میری دھوتی کا پلو پکڑ لیا اور اپنی طرف اس نے مجھے یوں کر کے کھینچا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تیرے سے بھیک نہیں مانگتا، تیرے سے خیرات نہیں مانگتا، تو مولوی ہے، تیرے سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ کیا مسئلہ پوچھتا ہے؟ اپنی دھوتی کا پلو اٹھایا، مولانا فرمانے لگے میری چیخ نکل گئی، اس کے زخموں میں کیڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کون سی بیماری ہے؟ کہ میری بیماری سنے گا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا بتا تجھے کون سی ماں بیماری ہے؟ کہنے لگا ماں کی نافرمانی کی بیماری ہے۔ مولانا کہنے لگے بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہنے لگے عبدالشکور مجھے چھوڑنا نہ، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں سے مولانا عبدالشکور دین پوری کو پکڑا، اللہ اکبر۔ مجھے پتہ ہے کون سی بیماری میں ماں کا نافرمان ہوں، کون سی نافرمانی کی تھی؟ کہ غصے میں آ کے میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا تھا، اللہ اکبر۔ میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ مولانا عبدالشکور کے پاس میرے عزیزوں کھجوروں کی ٹوکری ہوا کرتی تھی، کھجوروں کی تکڑی سے بنی ٹوکری، آپ نے ٹوکری پڑی پھینکی تو اس سے دور کھڑے ہو کے بھاگے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، عبدالشکور ادھر آ جا، وہیں سے کھڑا سنا دے، تیرے قریب اس لیے نہیں آؤں گا کہ تیری وجہ سے خدا کا عذاب میرے پر نہ نازل ہو جائے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہوا کیا تھا، کیوں تو نے تھپڑ مارا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، مجھے شراب کا نشہ بھی چڑھ گیا تھا، ولی صاحب مجھے عادت پڑ گئی تھی، گیدنی میرا ماحول ایسا تھا، میری بیوی بھی میرے سے تنگ تھی، میرے بچے بھی میرے سے تنگ تھے۔ رات کو جب 2 بجے سے میں گھر سے آتا، میری ماں دروازے پہ بیٹھی رہتی، مجھے لڑکتا پھرتا دیکھ کر دروازہ کھول کے مجھے سینے سے لگاتی، پھر مجھے چرپائی پہ لٹاتی، میرے پیروں سے جوتیاں اتارتی، اللہ اکبر۔ گند سند میرے منہ پہ لگا ہوتا تو کپڑے سے صاف کرتی، میرے پیٹ میرے چہرے کو دیکھ کے کہتی روٹی کوئی نہیں کھائی۔ اس وقت مجھے ہوش نہ ہوتا، مجھے روٹی بھی میرے منہ کے اندر ڈالتی اور مجھے گریبان پکڑ کے کہتی یہ دیکھ سارا کن بس ہو گیا، بڈڑی کو کب تک ستاتا رہے گا، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ کہ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج اگر ماں نے مجھے روکا، آج نہ وہ سبق سکھاؤں گا، یا میں نہیں رہوں گا یا ماں نہیں رہے گی۔ کہ میں نے دروازہ کھولا، ماں نے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری اماں جان نے دروازہ کھول دیا، میں اندر آیا، میری ماں نے گریبان پکڑ کے جوڑا، کب تک بڈھی کو تنگ کرے گا؟ میں نے زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، وہ پرے جا کے گری، اللہ اکبر۔ مجھے ہوش ہی کوئی نہ رہا، اللہ غنی۔ بس اتنا میں نے اس کی زبان سے سنا، عرش والے اب بیٹوں سے منہ پر تھپڑ پڑوا دیے، اب دنیا سے اٹھا لے، تیری دھرتی پہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا میں نے سنا، اللہ اکبر۔ صبح جب مجھے ہوش آیا 11-12 بجے تو میں بند کمرے میں تھا، میں کنڈیاں بجاتا رہا، کسی نے میرا دروازہ نہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے کہا چلو اماں سے معافی مانگ لوں۔ کونے میں تلاش کیا، اماں نہ ملی، اللہ اکبر۔ کمرے میں تلاش کیا، اماں نہ ملی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر کے اندر رش کیوں ہے؟ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس ماں کو تو نے تھپڑ مارا
تھا، صبح فجر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، مرتے وقت وصیت کر کے گئی تھی، مرتے میں نصیحت کر کے گئی تھی، بے شک میری لاش کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دینا، خبردار میرے بچے کو میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ تیری ماں کی وصیت کے مطابق ہم نے عمل پورا کر دیا، وہ جنازہ قبرستان چلا گیا ہے، مرتا پھر کیا نہ کرتا۔ بیوی کہنے لگی ماں کا نافرمان جو ماں کا سگی کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ طلاق لے کے میرے سے چلی گئی، بچے بھی میری بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر، روڈوں پہ بھٹکتا پھرتا تھا، گھر میں روٹی پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن پتہ لگا میرے گھر کو آگ لگ گئی، مولانا میرے پیر کے گھٹنے میں اتنا سا دانہ نکلا، وہ دانہ ناسور بنتے بنتے میرے گھٹنے تک آ گیا۔ اگلے دن میں اٹھ کے دیکھا مولانا، اللہ اکبر، میرے پنڈلی کے اندر کیڑے چل رہے تھے۔ مولانا جب کیڑا یوں کر کے مجھے ڈنگ مارتا ہے مجھے ماں کی بددعا یاد آ جاتی ہے۔ مولانا بتا دنیا کے اندر یہ عذاب ہے، آخرت کے اندر مجھے کیا عذاب ملے گا؟ مولانا فرماتے میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، ویسے کیا بتاتا، ماں کے مانا فرمان اس کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور جہنم بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں کا جنازہ یوں کر کے گھر سے نکلا، توجہ کرنا، یوں گھر کے گھر سے نکلا، چرپائی کے فرنٹ پر 4 اشعار 4 فقرے لکھے ہوئے تھے کہ پہلا فقرہ، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ابا فوت ہوا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، 8 لاکھ روپیہ تو ہسپتال کے اندر لگا۔ اللہ اکبر، گھر پہلے قرضے پہ چڑھ رہا تھا، بالیاں بیچ کے بجلی کا بل ادا کیا، یہ سارے چودھری بن کے آ کے بیٹھ گئے تھے، بتاؤ قرآن خوانی پہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر، جو بچہ کچھا تھا باپ کی قرآن خوانی کے اوپر لگا دیا، پھر سارے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کسی نے اپنا فون نمبر نہ دیا، کسی نے یوں نہ کہا پریشان ہو تو نمبر دینا، ارے ایک نے کہا اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ 4 دن گھر کے اندر گزرے، بڑا بیٹا روٹی کھائے بغیر چلا گیا، چھوٹے نے روٹی کے اندر نقص نکالنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، بہن ہے کہ بھائی تیرے انڈا بنا دوں، چل پرے دفع ہو، باپ مر گیا، مصیبتیں ہمارے گلے ڈال کے چلا گیا، پتہ نہیں کب تمہاری شادیاں ہوں گی، تمہاری مصیبتوں سے ہماری جان چھٹے گی۔ جب گھر کے اندر یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو وہ تو پہلے ہی بیوہ ہے لیکن سمجھ لو اب اجڑنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا کہ کھانا کہاں سے لے کے اتنے نکڑے نکڑے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کیا پتا کھانا کہاں سے لے کے آئی، گھی کہاں سے لے کے آئی، دودھ کہاں سے لے کے آئی۔ اللہ اکبر، بچپن میں تو کہتے تھے امی میری ہے تیری کوئی نہیں، اب جوان ہو کے کہتے تیری ہے میری کوئی نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ابا مرے تو بڑے نے کہا امی آپ کو پتہ ہے مکان ابو نے کہا تھا تجھے دے کے جاؤں گا، دکان پہ تو ابو کے ساتھ میں جاتا تھا مجھے بٹھاتے تھے، ہاں ہاں ہاں، بینک کے اندر 10 لاکھ ہے، ابو کہہ رہے تھے اس کی شادی پہ لگاؤں گا، ہاں ہاں، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں ابو نے کہا تھا کہ میں نے انگلینڈ بھیجنا ہے اس کے ویزے پہ لگاؤں گا، ہاں ہاں۔ ماں نے پھر ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہا واہ میرا اللہ تیری کیسی قدرت ہے، ابھی چند دن ہی گزرے، ایک بیٹا کہتا مکان مجھے دے کے گیا، دوسرا کہتا دکان مجھے دے کے گیا، تیسرا کہتا بینک کا پیسہ مجھے دے کے گیا، چوتھا کہتے زمین مجھے دے کے گیا، 4 بچے کہہ رہے ہیں مجھے مکان دکان دے کے گیا، کسی ایک کی زبان سے نہیں نکلا کہ ماں مجھے دے کے گیا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ کبھی بہن کو فون کر رہے ہیں اسے آ کے لے جا، اس نے میرا گھر خراب کر دیا ہے، کبھی بھائی کو فون کر رہے ہیں یار تیری ہے، کبھی مولوی اکرم کے پاس آ گئے مولانا ذرا مسئلہ تو بتاؤ، ہم 4 بھائی ہیں، کیا میرے پر ہی فرض ہے ماں باپ کا رکھنا کہ میں اپنے بچوں کو نہ دیکھوں؟ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، مولوی صاحب میرا باپ تو روٹی کھاتا ہی رہتا ہے، اسے کیا پتا کہاں سے آ رہا ہے، اور چلو روٹی گھر کے اندر کھائے چپ کر کے رہیں، اماں نے تو بول بول کے گھر کے اندر عذاب کھڑا کر دیا۔ اللہ کی قسم موری فل ہو رہی ہے، کارڈ فل ہو رہا ہے، سارا فرشتہ لکھ رہا ہے تیرے ایک ایک بول کا خدا کو تجھے خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہیں گے روٹی کون کھلاتا تھا، ماں کو کون سنبھالتا تھا، لکھ جو تو کرتا ہے سارا لکھا جا رہا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ہو گئی پھر روتے پھرو گے، پھر گاڑیوں پہ لکھو گے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کو بٹھا کے آئس کریم کھلا کے لایا کرتا تھا اور ماں کروٹ بدل بدل کے طرح انتظار کیا کرتی تھی۔ آج دنیا کہتی ہے، نوجوان کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں، میں کہتا ہوں ہاں اللہ کی قسم انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ہاں
تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا ہی کچھ نہیں. ہاں ہاں بجلی کا بل آیا کرتا تھا, کبھی تمہیں کہا کہ ادا کر دو, اللہ کو پتہ نہیں کہاں سے ادا کر کے آتا تھا. شام کو میرے عزیزوں نکلتا, رات کو تگاریاں اٹھایا کرتا تھا, سبزی منڈی میں محنتیں کیا کرتا تھا. ہاں ہاں اس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. گرمی کے موسم میں تمہیں گرمی لگی, ساری رات گرمی میں لیٹ کے پنکھے کا رخ تمہاری طرف کر دیتا تھا. اس نے تمہارے لیے کیا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں باپ جیب میں ہاتھ ڈال لے, بیٹا فتوے لیتا پھرتا ہے. یہ چھوٹا سا تھا, باپ یوں کر کے جیب آگے کر دیا کرتا تھا تو سارے نوٹ نکال کے یوں پھینک دیا کرتا تھا, منہ میں لے کے پھاڑ بھی دیا کرتا تھا. اس نے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں. اتنی اتنی بارش میں ابٹاباد کے روڈ کے اوپر ریڈی لگا کے کھڑا تھا, زالہ باری کے اندر اللہ اکبر پلاسٹک کی تلوار لے کے اس نے اپنی محنت کی کمائی میں سے چھتا بھی نہ لیا, صرف تیرے لیے. یہ بخار کے اندر پڑا رہا. بیوی کہنے لگی اوہ آپ کو تیز بخار ہے, ڈاکٹر کے چلو دوائی لے آؤ. اتنا 400 روپیہ خرچ ہوں گے, ایک ڈسپلین کی گولی دے دے چاہے پی لو. ہاں ہاں یہ دوائی بھی لے کے نہیں آیا. اس نے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں. عید کے دن آئے, پتہ نہیں تیرے سے کہاں سے کپڑے تیرے لے کے آیا. اگلے دن دھلے بغیر استری کے پہن کے کھڑا ہو گیا. ابا آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اور بیٹا اللہ اکبر, اب ہماری عید نہیں, اب تو تمہاری عید ہے. اس نے تمہارے لیے کیا ہی کچھ نہیں. گھر کے اندر آ کر فساد کھڑا کر دیا. مجھے نہیں پتا موٹر سائیکل چاہیے, اگلے مہینے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کے آیا. اس نے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں. تیرے لیے بیڈ کا انتظام کیا, تیرے کمرے میں اے سی کا انتظام کیا, تیری جوانی کی خاطر اللہ اکبر خود بوڑھا ہو گیا. اس نے لیے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں اللہ اکبر. او میرے ویرا, اس نے تو تیرے لیے کچھ نہ کیا, تو اس کے لیے کچھ کر دے. گھر کے اندر آ کر مسکرا کے بات ہی کر لیا کر, اس کے پاس آ کر بیٹھ ہی جایا کر, اس کی ٹانگیں دبا دیا کر. لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ تقریر کے اندر ہنستے کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ, ان چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے. کسی کا بیٹا اس کے سامنے منہ درازی کر رہا ہے, کسی کی بیٹی نے گھر چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, کسی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ 20 سال ہو گئے آج تک تیرے گھر میں سکون کا سانس ہی کوئی نہیں لیا. اللہ